ادھر 12 دن سے عالم اسلام میں پہنچا ہے، یورپ میں، امریکہ میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں آج سے خبر بڑی گرم و گرم، ہر جگہ اس پر تبصرے، ہر جگہ رپورٹیں شائع کی جائیں، اور اس خبر کا تعلق ہے سعودی حکومت سے۔ ایک سعودی شہری جناب جمال خاشقجی، وہ بڑے مشہور صحافی رہے ہیں، عربی میں اور انگریزی میں دونوں زبانوں میں لکھتے رہے، بولتے رہے، اور سعودی حکومت میں بعض شہزادوں سے ان کے بہت ہی اچھے روابط رہے، بلکہ بعض کے لیے ان کی حیثیت سیکرٹری نہیں، اور اسی طرح سعودی حکومت کے بعض اخبارات کے وہ ایڈیٹر ہیں اور ایک عرصے سے مضامین لکھتے ہیں۔ ادھر جب سے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا گیا اور محمد بن سلمان نے مملکت کا حلیہ بدلنے کا تہیہ کیا، شہزادوں کو گرفتار کیا، عمرا کو گرفتار کیا، دولت مندوں کو گرفتار کیا، اور علماء کو تو بہت پہلے سے گرفتار کیا جا رہا تھا، لیکن بعض بڑے علماء کی گرفتاری اسی دور میں ہوئی، جیسے شیخ سلمان العودہ اور شیخ القماری، اور ان کے علاوہ بڑے علماء، ادبا، صحافی، اہم شخصیات کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو کچھ ظلم ہوتا رہا، اس پر دنیا چیختی، مضامین لکھے جاتے رہے، چینل پر خبریں آتی رہی، ڈبیٹ ہوتے رہے، سخت تنقید سعودی حکومت پر کی جاتی رہی، ہر جگہ اہل علم اور اہل دانش و علم و مفکرین تنقید کر رہے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ جمال خاشقجی صاحب بہت سمجھ کر مضامین لکھتے تھے جس میں تنقید کا پہلو ہوتا تھا، لیکن اصلاح کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ملک کی اصلاح، حکومت کی اصلاح۔ تو مضامین کو لکھتے رہے، عبداللہ کے دور میں لکھتے رہے، اور سلمان کا جو ابتدائی دور آیا اس میں لکھتے رہے، لیکن محمد بن سلمان کی طغیانی جب سامنے آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرا سعودی عرب میں رہنا بہتر نہیں ہے، بلکہ کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو انہوں نے خاموشی سے امریکہ میں سفر کیا، پھر امریکہ میں وہ مقیم ہو، اور پھر امریکہ میں وہ انگریزی اخبارات میں بھی لکھتے رہے اور عربی اخبارات کو بھی مضامین بھیجتے رہے اور ٹویٹ کرتے رہے، فیس بک پر چیزیں ڈالتے رہے، بہت ہی سنبھال کر ٹھنڈے انداز میں وہ تنقید کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور انجام بہت خراب۔ ان کی اہلیہ سعودی عرب میں تھی، کہا جاتا ہے کہ زبردستی ان کو طلاق ملی۔ ایک عرصے سے وہ امریکہ میں رہ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے ترکی کی ایک خاتون سے، بہت پڑھی لکھی خاتون کی شادی کرنا چاہے، تو شادی طے ہو گئی۔ اب اپنے کچھ کاغذات ان کو نکلوانے تھے تو امریکہ سے سعودی سفارت گئے، اور وہاں انہوں نے کاغذات حاصل کرنا چاہے تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ کیونکہ خاتون جو ہے وہ ترکی کی ہے، کہ وہ ترکی جانا، ترکی کے جو سعودی قونصلیٹ ہے وہاں سے کاغذات حاصل کریں۔ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے بعد ایسا ہو رہا ہے، اور وہ پوری طرح سے اس سازش کو بھانپ نہیں سکے۔ اب وہ 2 اکتوبر کو ترکی قونصلیٹ ہے، اس سے 4 دن پہلے وہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی بات رکھی تھی کہ مجھے کاغذات چاہیے تاکہ قانون
قانونی طور پر شادی کا رجسٹریشن وغیرہ ہو سکے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ 2 اکتوبر کو دوپہر میں آئیں. اب وہ پھر منتظر رہے اور اپنی خطیبہ کو لے کر وہ گئے سفارت خانے یا قونصلے ہے تاکہ وہاں ثبوت پیش کر دیا جائے اور کاغذات بنوا لیے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو خاتون جن کا نام خدیجہ ہے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا. تو انہوں نے اپنا فون موبائل ان کو دے دیا کہ دیکھا جاتا ہوں. اب وہ اکیلے اندر داخل ہوئے. جب وہ اندر داخل ہوئے کونسلر سے ملنے کے لیے انہوں نے بات شروع کی تو اتنے میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے مارنا شروع کیا. کرنے کی کوشش ان کو وہاں سے پکڑ کے دوسرے کمرے میں لے وہاں ان کو زیادہ ڈوب کیا اور اس کے بعد بے ہوش کرنے کے لیے ان کو انجیکشن دے دیا. پھر پکڑ کے تیسرے کمرے میں لے اور وہاں ان کو سبق ہے. اس کے بعد لاش کو کیا کرنا ہے, کہاں لے جانا ہے. آری دے کر آئے تھے, جسم کو آری پہ کاٹا, اس کے ٹکڑے تھے بڑے بڑے پولیتھین لے کے آئے اور اس میں جسم کو ڈالا گیا. کونسلیٹ کے متعلق 36 کاریں وہاں رہتی ہیں. ان کی جو بیگم ہونے والی تھی خدیجہ وہ باہر بیچاری کھڑی انتظار کرتی رہی. 1 گھنٹہ گزرا, 2 3 4 5 گھنٹے ان کو وہیں گزرے گیٹ سے. وہ پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں کیوں نہیں آ رہے اندر. تو ان سے کہا گیا کہ وہ چلے گئے, تو آئے تو چلے گئے. اب یہ بات اسی طرح ثابت قبول ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ آتے سے نکلتے اپنی اہلیہ کی طرف جس کو اہلیہ بنانا تھا جس کے لیے کاغذات تیار کرنے وہاں سے صاف کر دیا میں نے مجھے آئے. اب یہ پریشان ہو گئی. پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے رابطے شروع کیے اور اس کے بعد پولیس سے رابطہ ہوا, ترکی کی پولیس سے رابطہ ہوا. پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے ساری شکایت کی کہ وہ اندر گئے اور پھر وہ نکلے نہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں ہے. اب تحقیق شروع ہو. تحقیق میں جب مطالبہ کیا گیا کہ بھائی ان کی تفصیلات کی جائے, کہاں میں ہونی چاہیے. کیمرے لگے ہوتے ہیں, باہر کیمرے لگے ہیں, اندر کیمرے لگے, ہر کمرے میں کیمرہ لگا, تو کیمرے کے فوٹو دیے جائیں. تو یہ جواب دیا گیا کہ کیمرے معطل, کیمرے کام نہیں کرتے. سفارت خانے میں کیمرے کام نہ کریں. اب باہر کیمرے ترکی حکومت کے لگے ہوئے اور قریب میں غالباً پچھواڑے بھی ترکی حکومت کا کوئی کیمرہ اور کیسٹ بھی لگا ہوا. یہ کیمرے ایسے کہ جس میں ریکارڈ بھی ہو, اردو بھی ہو اور ریکارڈ بھی. تو ترکی کے کیمرے میں کونسلیٹ میں داخل ہونے والے دروازے کا پورا فوٹو لے رکھا ہے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں. وہ فوٹو موجود نکل رہے ہیں, اس کا کوئی فوٹو نہیں. اور اندر جو کچھ ہوا وہ جیسے کوئی مافیا گروپ ہو, ڈکیتوں کا, بدماشوں کا, پیشاور بدماشوں کا ایسا گروپ. اس نے ایک مہذب, ایک شدید, ایک صاحب علم, ایک صحافی کے ساتھ جو جرم کیا ہے اور دنیا میں کبھی درندوں نے نہیں کیا ہو. اس کو چھپایا گیا, بات بنائی گئی کہ وہ دن ہے ہی نہیں, وہ چلے گئے. اب تحقیقات کا دائرہ آگے بڑھتا چلا گیا. معاہد کے اس واقعے کے قریب قریب 2 جہاز سعودی عرب سے ہیلی کاپٹر آئے جن میں 15 آدمی آئے. دوپہر میں وہ 15 آدمی کمال قصد ایئرپورٹ پر اترے اور اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ آئے اور سعودی کونسلیٹ کے قریب 2 ہوٹلوں میں ٹھہرے. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کونسلیٹ آئے اور پھر کونسلر کے گھر گئے. ساری کارروائی جو کرنی تھی وہ انہوں نے سب کر لی. اس پوری کارروائی کے بعد وہ 15 آدمی جن میں مخابرات کے تھے, پولیس کے تھے, فوج کے تھے, وہ سارے افراد بھیجے گئے تھے محمد بن سلمان کی طرف سے کہ ان کو ختم کرنا. اب یہ آئے, پورے گینگ نے اپنی کارروائی کی اور پھر اس کے بعد 9 بجے اور 10 بجے کی فلائٹ سے واپس ہوئے. اپنے وہ فلائٹ جو فلائٹ تھی ہیلی کاپٹر, اس کو لے کر
ایک فلائٹ قاہرہ کے رخ پہ گئی، ایک فلائٹ دبئی کے رخ پہ گئی، اور پھر وہ دبئی سے قاہرہ سے ریاض۔ یہ ساری تحقیقات اس لیے ہو گئی کہ جب وہ ایئرپورٹ آئے تو وہ ایئرپورٹ پہ لیے جاتے، وہ سارے فوٹو ان کے محفوظ، ہوٹل آئے تو ہوٹل میں سارے ریکارڈ رہتا، وہاں ان کے فوٹو محفوظ، اور اس کے بعد جب سفارتخانے آئے تو کیمرے جو سیکٹری حکومت کے لگے تھے وہاں پر ان کے فوٹو۔ اس کے بعد تحقیق ہوتی رہی۔ ابھی 2 دن پہلے یہ بات خبر سامنے آئی کہ ایک کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر میں جمال خاشقجی کی چیخ اور پکار، جس وقت انہوں نے دفاع اپنا کیا اور چیخے جب ان کو مارا جا رہا تھا وہ ریکارڈ نہیں ہے۔ اب وہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس ٹیم کا آنا چند گھنٹوں کے لیے اور ایئرپورٹ سے سیدھے کنسولیٹ آنا، پھر جلدی اقرار اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں کا آنا جو انٹیلیجنس میں ہے، پولیس کے محکمے میں ہے اور خطرناک قسم کی گینگ کے لوگ ہیں، ان کو اسی کارروائی کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اس کا جسم گیا ہے، کیا اس کو پگھلا دیا گیا، کیا اس کو کہیں دفنا دیا گیا؟ تو دفنایا تو کہاں دفنایا؟ ایک شک یہ ہے کہ کونسلر کے گھر کے سامنے جو پارک ہے اس میں کہیں دفنایا گیا ہے۔ تحقیقات جو چلنا شروع ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ تک باتیں پہنچی، امریکہ کے صحافی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل اس کا تحقیق کریں گے، امریکہ میں رہتے تھے اور بات کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ ادھر اردوغان صاحب نے بیان دیا کہ ہمارے دوست ہیں ترکی میں یہ کارروائی ہو، ان کے ساتھ یہ بات ہو، ہم خاموش نہیں رکھتے، اس کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ وہ تو ہمارے ہے ہی نہیں اور وہ تو آئے تو چلے گئے، یہ کہنا شروع کیا۔ تو یہ اسی طرح ڈالتے رہے، لیکن یہ ساری کارروائیاں ریکارڈیڈ تصویروں کے ساتھ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونا شروع ہو گئی، ان کی شکلیں شائع کر دی گئی، اور وہ کس وقت آئے تھے اور کس وقت گئے اور کس وقت یہاں داخل ہوئے، اور پھر سب سے خطرناک چیز یہ ان کی چیخ و پکار کو ریکارڈ ہوئی۔ تو اب تقریباً یہ بات محقق ہو گئی کہ مافیا گروپ نے، محمد بن سلمان کے گنڈوں نے اور وحشوں نے، قاتلوں نے کونسلیٹ کے اندر انہیں شہید کیا اور بڑی تعداد کے ساتھ بہت مجرموں نے شہید۔ تو سمجھو کہ 12 دن سے ایک ہنگامہ ہے پوری دنیا میں، اور ان 12 دنوں میں ہر دن میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ساری تفصیلات، صبح سے شام تک کیا خبریں آتی ہیں، پھر دوسرے سے کیا خبریں آتی ہیں۔ اب جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ یہ کہ ترکی حکومت کے نزدیک یہ بات محقق ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو پھر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو کے رہیں گے۔ ادھر جو کانگریس امریکہ وہاں سے مطالبہ ہو رہا ہے اس معاملے پر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے صحافی جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں، سعودیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ یہی صورتحال جرمنی اور برطانیہ اور ترکی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ایسے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ادھر سے یہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ترکی کو رام کر لیا جائے اور مسئلے کو کسی طرح ٹال دیا جائے۔ پھر وہاں سے مطالبہ ہے کہ وہاں سے اسکیم آئے، ترکی کی اسکیموں کی دونوں پوری تحقیقات کریں گے، یعنی دروازے کھولے ہیں اس چیز کے خانے میں پولیس والے یا کسی حکومت کے نمائندے داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اتفاق ہو۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ انہیں داخل ہونا ہے، ایک کمرہ چھان مارنا ہے، پھر اس کو کونسلر کے گھر میں جانا، وہاں ساری تلاشی ہونی، آلات کا استعمال ہوگا، ان کے ذریعے حقیقت کو معلوم کیا جائے گا۔ پھر یہ جو ریکارڈ ہوئی ان کی آواز، ان کی چیخ، وہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ کہ وہ گئے اور نکلے کہیں بھی کسی کیمرے میں ان کا نکلنا نہیں آ رہا، تو ان کو وہاں مار کر پولیسین میں رکھ کر کالی گاڑیوں میں اندر جو تھی ان میں چھپا کر پھر ان کو وہاں سے لے جا کر کہیں بھی پھینکا گیا، ڈالا گیا، کیا کیا گیا۔ یہ رات ابھی ہے اور بڑی بحثیں چل رہی، خطرناک۔ کتنوں کو سعودیہ نے مارا، اسی طرح قتل کر دیا، جیلوں میں مار دیا، باہر مار دیا۔ ابھی بہت بڑے عالم جلیل سعودیہ میں جیل میں مارے گئے، اور بھی کتنے لوگوں کے بارے میں یہ شک ہے کہ زندہ ہے۔ جیسے کوئی حوالے کے بارے میں خبریں آئی تھی، انہیں بھی مار دیا گیا۔ کچھ پتا یاد رکھیے کہ سعودی حکومت گنڈوں کی، اوباشوں کی، مافیا گروپ کی حکومت،
صہیونی شریفی مجرم حکومت جس کے جرائم بے انتہا ہوئے. اب لگتا ہے کہ اللہ نے پردہ ایسا پاش کیا اور اتنا بدنام کیا اور اتنا ذلیل کیا. اللہ ڈھیل دیتا لیکن شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کی گردن میں پھندا ڈالا جائے گا اور اس حکومت کے خلاف عالمی سطح پر کارروائیاں ہوں. اتنے خطرناک اتنے کھلونے جرائم کے بعد درد جو ہوتا ہے کلیجہ پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کے مولوی علماء اور دین سے نسبت رکھنے والے زبانوں کو گونگا رکھتے ہیں. اتنے جرائم کے خلاف بھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں. کوئی مسئلہ جو ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں, اعتقادی بناتے ہیں, فکری بناتے ہیں اور چیرتے ہیں, پھونکتے ہیں, لیکن ان حقائق پر جو کھلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں اور جو جرائم سعودی عرب کے آخری حد کو پہنچ چکے ہیں. افغانستان میں لاکھوں کو کسی مجرم حکومت نے مروایا, عراق میں اسی مجرم حکومت نے لاکھوں انسانوں کو مروایا, اسی حکومت نے 12 لاکھ انسان سیریا میں مروایا, یہی حکومت کے جس نے مصر میں 10,000 کو شہید کروایا اور 20,000 کو جیلوں میں ڈال دیا, یہی حکومت ہے جو پورے یمن کو بھوکمری کا شکار کر رہی ہے. حکومت یہ مافیا گروہ کی ہے اور اس حکومت کے ہاتھ میں حرمین آ گئے. حرمین کے حرم کے خلاف کو اوڑھ کر ہر جرم, ہر ڈکیتی, ہر گناہ کرنے یہ ملک تو حضور پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب یہ فرمایا تھا فلاں فلاں کا نام دے کر کے اگر کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے دیکھنا تب بھی مارنا. یہی ان کا حال ہے کہ جو آج کعبے کا خلاف موڑ کر ایک مافیا گروہ کا کام کر رہے ہیں. ایک ایسے جرم میں ملوث ہے کہ دنیا پوری دنیا کھل کر رہی ہے, لیکن نہیں بولتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھاوے کے نام نہاد مدعا مولوی یہ خاموش رہتے ہیں, ہر جرم پر خاموش, پورے حرم کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے بیان سنا ہوگا اللہ ووٹ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی کا حج سے پہلے حج پورا کا پورا حج اسرائیل کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے. ان سے سوالات کیے گئے, ان کا بالکل صحیح خبر سرکار کی لکھا, لیکن بے غیرت لوگ, بے شرم و بے خیال لوگ وہاں حج میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی نگرانی کے ساتھ نہیں جاتی, ان کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی, وہ صرف اس کی تفریحات میں رہ کر اور اپنی عبادت کی رسمیں پوری کر کے چلے آتے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال جس کے خلاف پوری دنیا کو کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. اور اب یہاں سے پوری قوت سے اس کے خلاف لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے, میسج دینا چاہیے. الیکٹرانک میڈیا پر جو بھی لکھا جا سکے, کہا جا سکے, کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں اس مجرم حکومت کے خلاف فضا بنا دی جائے اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. یہی کام اس وقت پوری دنیا کے شریفوں کو کرنا ہے. جو اسلام میں شریف نہیں وہ شریف, وہ باعزت نہیں, وہ باضمیر نہیں, وہ ٹکا ہوا ہے, منافق ہے, ایجنٹ ہے, جو بھی اس کا نام چاہیے رکھ دیجیے, لیکن کوئی شریف انسان ان واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا. سوال ہونا چاہیے کہ علماء کو جیلوں میں کیوں ڈالا, اے مجرموں جواب دو. کوئی سوال کرنے والا ہے؟ یہاں تک کہ ایک معزز شہید صحافی جنہوں نے کبھی سخت لفظ بھی نہیں بولا, صرف اچھی ترکیب کی صحافیانہ زبان, ان کو دھوکہ دے کر کانسلیٹ سے بلا کر ترکی استنبول کی سرزمین پر تعریف کی گئی, اذیت کی گئی, جسم کاٹ دیا گیا, ٹکڑے کر دیا گیا, پولیتھین میں لے کر کہیں پھینک دیا گیا, اللہ جانے کسی کنویں میں پھینکا, یہ کہاں سے اس کی تحقیق اب ہو رہی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس حکومت کا خاتمہ کرے, ان کے مجرموں کو گرفتار کروائے, ان کی گنڈا گردی کا خاتمہ کرے اور میں ان کی سرزمین کو ان سے آزادی عطا فرمائے. یہ وہ بات ٹھیک کہ اکثر لوگوں کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے, لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اور نام کے ہاتھ مولوی الجھائے رکھتے ہیں. جو اصل حقیقت ہے کہ پوری دنیا کا جو حرم ہے وہ جزیرۃ العرب ہے. نبی نے فرمایا تھا نبی کے پاس نے فرمایا تھا المشرکین من جزیرۃ العرب. یہ حکم دیا تھا پوری تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں یہودیوں کو وہاں لانے اور عیسائیوں کو بسانے اور مجرموں کے فوجی اڈے قائم کرنے کا کام پوری تاریخ میں اگر کیا ہے تو مجرم آگے ضرور نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا. انہوں نے پورا جزیرۃ العرب کاموں پہ لگا دیا.
اور اسرائیلیوں کی چوٹیوں میں ڈال دیا اور امریکہ کے سامنے سرزریز ہو گئے اور ساری مسلمانوں کی دولت جو ان کے پاس کی دولت نہیں پوری امت مسلمہ کی دولت کو ان مجرموں کے قدموں میں ڈال کر ان کی پوجا کرنے لگے. یہ ہے وہ صورتحال جس کا جو بھرم تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ محاسبہ کو بہت سخت مسئلہ ایک کا انہوں نے تو ہزاروں لاکھوں کو مروایا لیکن کہیں پر اللہ تعالیٰ پکاؤ کر کوئی راستہ نکالتا جو کچھ ہوتا رہا ساری حکومتیں خاموش نہیں. لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا کہ وہ کچھ انگریزی میں لکھتے تھے امریکہ کے جو انگلش پیپر تھے ان میں ان کی مضامین شائع ہوتے اور ان کے تعلقات صدر جمہوریت سے لے کر بیجے سے اپنے تک تھے اور وسیع ان کے روابط تھے اور وسیع معیشت انسان تھے. ان کے ساتھ جب یہ ہوا تو واقعہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے گلے سے پھٹ گئے. ایسا لگا جیسے دماغ کی رگیں جتنی پھاڑ کے رکھتی اور بے چینی کر کے عالم کر کے آخر کیا کیا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کسی نہ کسی دن ہوگا. ان کا خاتمہ طے ہے بالکل اب جتنا بھی لگے اور خاتمہ بہت ہی خراب ہوگا. مظالم کی انتہا ہو چکی ہے, جرائم اپنی آپ کی حد کو پہنچ چکے ہیں. غنڈوں کا اور وحشوں کا ایک گروہ ہے جو مسلمانوں پر باعزت الفاظ کے ذریعے مسلط یہ فہم ہونا چاہیے. علماء طلباء اور جو لوگ ان کی تعریف کریں ان کی طرف سے تعویل کریں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایجنٹ ہیں شیطان کے, یہ ایجنٹ ہیں مجرموں کے اور مافیا گروپ کی. ان سے بھی نفرت کرنی چاہیے جو ان کی تعریف کے بیانات ہے یا ان کے جرائم ہلکا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے امت کے ضمیر کا مطالبہ. اس مطالبے کو تمام نوجوانوں کو پورا کرنا چاہیے اور ملت کے تمام افراد کو پورا کرنا چاہیے. میرے چاہتے میرا یہ بیان ریکارڈ ہو جائے